الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام ذی قدر وذی محترم وذی محتشم بزرگ و دوستو، خالق کائنات جل وعلا نے اپنی لاریب کتاب میں ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے حبیب کریم علیہ السلام آپ ان صحابہ سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا الا المودۃ فی القربى، سوائے اس کے کہ تم میری مودت کے ساتھ، میری اہل بیت کے ساتھ، میری جن سے محبت ہے مودت ہے ان کے ساتھ تم بھی مودت کرو۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کو یہ فرمان عالی شان رب کائنات جل وعلا کی طرف سے اس وقت ملا جب صحابہ آپس میں بیٹھ کے یہ مشورہ کرنے لگے کہ آقا کریم علیہ السلام کے گھریلو اخراجات کافی حد تک بڑھ چکے ہیں، اس لیے کہ آپ کی بارگاہ میں بہت دور دراز سے لوگ قافلوں کی شکل میں، وفد کی شکل میں آتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں۔ یقیناً جو سفر کر کے آتا ہے اسے بھوک بھی لگی ہوتی ہے، پیاس بھی ہوتی ہے، تو اس کو کھانے پینے کے لیے سامان مہیا کرنا یہ میرے کریم آقا علیہ السلام کی کرم بخشی تھی۔ اور عموماً ایسا ہوتا کہ میرے کریم آقا علیہ السلام جو مہمان آپ کے پاس ٹھہرتے، میرے کریم آقا علیہ السلام صحابہ کے ذمے لگا دیتے کہ یہ دو مہمان تمہارے ذمے ہیں، یہ دو فلاں کے ذمے ہیں، یہ دو فلاں کے ذمے، بلکہ اختیار دے دیتے کہ تم میں سے کون ہے جو میرے ان مہمانوں کو کھانا کھلائے گا۔ تو صحابہ اپنے طور پہ اختیار کر لیتے، کوئی عرض کرتا حضور 2 مہمان میرے حصے میں ڈال دیجئے، کوئی کہتا 3 مہمان میرے حصے میں ڈال دیجئے، اس لیے کہ اوائل کا دور تھا، مسائل بہت زیادہ تھے، اخراجات بہت زیادہ تھے، لیکن بظاہر انکم نہیں تھی، یہ اس دور کی بات ہے۔ تو رب کائنات جل وعلا کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ نے یہ پروگرام بنایا کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کے لیے ایک ایسی رقم مقرر کر دیتے ہیں کہ ہر مہینے ایک سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیا کریں گے۔ اور خود سب صحابہ نے مل کے کچھ دینار اکٹھے کیے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اب پریشان یہ تھے کہ اب کون ہمت کرے گا سرکار سے یہ بات کرنے کی۔ طے پایا کہ حضرت عباس جو میرے کریم آقا علیہ السلام کے چچا ہیں وہ سرکار کی بارگاہ میں جائیں اور وہی آپ سے بات کریں۔ انہوں نے جا کے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب نے مل کے یہ پروگرام بنایا ہے کہ آپ کے اخراجات کے حوالے سے ہم کچھ نہ کچھ پیش کر سکیں، تو اگر آپ قبول فرما لیں تو ہر مہینے کے طور پہ ہم باقاعدگی سے دینار اکٹھے کیا کریں گے آپس میں اور آپ کی خدمت میں پیش کر دیا کریں گے، تاکہ آپ کے یہ سارے مسائل حل ہو جائیں۔ کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی بھی مسلمان کے پاس اتنا گنجائش نہیں ہوتی، آپ بھی اسے تکلیف دینا گوارا نہیں کرتے، اور کبھی بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی یہودی کے پاس بھیجتے ہیں کہ اس سے چلیں کچھ قرض لے آؤ، بعد میں دے دیں گے۔ یعنی اتنے رابطے تھے کہ یہود و نصارہ کے ساتھ بھی آقا کریم علیہ السلام یہ معاملات کر لیتے تھے۔ اور یقین جانیے کہ جب کسی سے قرض لیا جاتا ہے تو آنکھیں شرمندہ ہوتی ہیں اور دل چاہتا نہیں ہے کہ میں کسی کے سامنے دستے سوال دراز کروں اپنی ذات کے لیے۔ تو یقیناً آقا کریم علیہ السلام کی محبت کی انتہا ہے کہ میرے کریم آقا علیہ السلام آنے والے مہمانوں کے لیے کبھی بھی صحابہ کو تکلیف نہ دیتے، اگر کبھی ذمہ داری بھی دیتے تو اختیار دے دیتے تھے
کہ جتنے مہمان آپ اپنے گھر لے جا سکیں، ان کو کھانا کھلا سکیں، لے جائیں۔ بعض اوقات صحابہ کھانا لے کے آ جاتے، ان کو کھلاتے۔ تو اصحاب صفہ بھی موجود تھے، ان کے لیے بھی انتظام کرنا ہوتا تھا، اور کم و بیش اصحاب صفہ کی تعداد 70 سے لے کے 300 تک بتائی جاتی ہے، کہ کم سے کم 70 صحابہ ہمہ وقت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیٹھے رہا کرتے تھے، جنہیں اصحاب صفہ کہتے ہیں۔ آنے والے مہمانوں کی تعداد الگ تھی۔ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عرض کیا، اتنے میں جبریل امی علیہ السلام تشریف لے آئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب کائنات جل وعلا فرماتے ہیں کہ یہ اس طرح کے معاملات جو ہوتے ہیں صحابہ کے آپس کے، یہ جو مشاورت کے معاملات ہیں اور آپ کے اخراجات کے حوالے سے یہ باتیں طے کر رہے ہیں آپ سے، تو آپ ان سے کچھ نہ مانگیے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے حبیب فرما دیجئے میں تم سے کچھ نہیں لیتا۔ میں نے جتنی بھی اذیتیں برداشت کی ہیں، طائف کی وادی میں پتھر بھی کھائے ہیں، اوجری بھی میری پشت پہ رکھی گئی ہے، مجھے ستایا بھی گیا ہے، تکلیفیں اور دکھ بھی دیے گئے ہیں، مگر اس کے باوجود میں ان چیزوں کا کوئی معاوضہ نہیں مانگتا۔ میں نے تمہیں اسلام کی روشنی سے ایسا روشن کر دیا ہے کہ اس کے بدلے میں بھی میں کچھ نہیں مانگتا۔ الا المودۃ فی القربى، سوائے اس کے کہ میری قرابت والوں کے ساتھ مودت کرنا۔ علماء فرماتے ہیں کہ مودت یہ ہے جیسے مچھلی پانی کے ساتھ پیار کرتی ہے، مچھلی کو باہر نکال دیں تڑپ تڑپ کے جان دے دے گی، بغیر پانی کے زندہ نہیں رہ سکتی، اسے مودت کہتے ہیں۔ محبت تو ہر کوئی کر لیتا ہے، کوئی ساتھ رابطے میں نہ بھی ہو، دنیا سے چلا بھی جائے تب بھی وہ باقی ہوتا ہے۔ باپ چلا گیا اولاد باقی ہے، اولاد چلی گئی باپ باقی ہے، یہ بقا ممکن ہے۔ لیکن مودت یہ ہے کہ اگر کسی چیز سے اسے جدا کر دیا جائے تو اس کی زندگی ممکن نہ ہو۔ ایسے ہی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پیار کیا کرتے تھے اہل بیت کے ساتھ، کہ والہانہ عقیدت اور محبت رکھتے تھے۔ ہمیں بھی یہی حکم دیا گیا، تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو منع کر دیا گیا، اس لیے کہ رب کائنات جل وعلا کی حکمتیں تھیں۔ یہ حکمتیں اس لیے تھیں، اگر صحابہ اکٹھے کر کے پیسے دے دیتے تب بھی یہ بہت بڑی بات تھی، یہ کوئی پریشانی والی بات نہیں تھی، یہ حق تھا صحابہ کا، سارے اکٹھے کر کے ہر مہینے کی طور پہ خدمت کر دیتے، جائز ہے، مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن میرے رب نے یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ کل کوئی یہ تانا دے کہ میں تو اتنے پیسے ہمیشہ ہر مہینے سے دے رہا ہوں، یہ بات بھی رب نے گوارا نہیں کی۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو مطالبہ کیا، یہ بھی رب کائنات جل وعلا کے حکم سے کیا کہ اے محبوب کہہ دیجئے کہ میرے قرابت والوں کے ساتھ مودت کیجئے۔ تو لہٰذا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیسے مودت کرتے تھے، پیار کرتے تھے۔ ہم جو مودت کرتے ہیں یہ مودت اور ہے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابہ کے ساتھ مودت کرنا اور ہے، اس میں بھی فرق ہے۔ علماء نے اس میں ایک تفاوت پیدا کیا ہے، اس لیے کہ ہمارا باقی رہنا ناممکن ہو، جبکہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اہل بیت کے بھی محتاج نہیں تھے۔ کہنے والوں نے کہہ دیا کہ نبی ہے آسرا کل جہان دا، نبی دا آسرا ہے ماں حسین دی، تو اس پہ مفتی منیب صاحب نے بڑی پکڑ کی ہے اور فرمایا کہ ایسا کہنا یہ روا ہی نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اہل بیت میرے نبی کا آسرا بنے۔ میرا رب نبی کا آسرا ہے، باقی سارے میرے نبی کے ماتحت ہیں، میرے نبی کے محتاج ہیں۔ وہ بے شک اہل بیت ہیں یا صحابہ ہیں، یہ مسئلہ بھی حل کر دیا۔ لیکن ہمارے لیے یہ حکم دے دیا کہ صحابہ کے ساتھ تو پیار کرنا ہی کرنا ہے، اہل بیت کے ساتھ جو تمہارا پیار ہے وہ اس طرح کا ہو کہ اہل بیت کے بغیر تمہاری زندگی کی بقا ممکن نہ ہو۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیسے پیار کیا کرتے تھے، ننھے ننھے دونوں شہزادے جب سرکار کی بارگاہ میں آتے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے زانوؤں پہ بٹھا لیتے اور کبھی حسن کو چومتے کبھی حسین کو چومتے، یہ پیار تھا۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام امام علی مقام امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنے کے لیے کاشانہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے، اور سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ مسجد نبوی کے ساتھ ہی متصل حجرہ تھا، وہاں قیام پذیر تھیں۔
दिन में 2 मरतबा मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम रोज़ाना जाया करते थे, ये आपका मामूल था। आज तो हमने ये तय कर लिया कि बेटी के घर का खाना भी जायज़ नहीं है, बेटी के घर का पीना भी जायज़ नहीं है, इसलिए कि कोई ताना ना दे दे, ऐसी बात नहीं है। आप अपने बच्चों से प्यार करें, बेटियों से प्यार करें, बेटों से प्यार करें, उनके घर आना जाना रखें, उसका फ़ायदा ये होगा कि उनके दिल में आपकी मोहब्बत बढ़ेगी। अगर दीन से दूर हैं तो ला महल्ला वो ताने भी देंगे, बुरा भला भी कहेंगे। तो बाज़ पुराने लोग आज भी कहते हैं कि बेटियों को घर का खाना मुनासिब नहीं होता, हालांकि ऐसा नहीं है। बेटियां तो इतना प्यार करने वाली होती हैं, जब ज़ाहरी ज़िंदगी में अपने घर में होती तब भी प्यार करती हैं, जब अपने ससुराल चली जाती तब भी अपने वालिदैन से प्यार करती हैं। माँ बाप के बारे में कभी गाली नहीं सुन सकती। बाज़ औक़ात जज्बात में आके शौहर उनके वालिदैन को गालियाँ दे देता है और आगे से वो लड़की क्या कहती है कि अल्लाह की कसम मुझे आप जो कहना चाहे कह ले, मगर मेरे माँ बाप को कुछ ना कहे। ये प्यार होता है माँ बाप के साथ। तो मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने जाके ये साबित कर दिया कि बेटियां प्यार करने वाली होती हैं, बेटियों के साथ प्यार किया करो, उनके घरों में जाना जायज़ है, मना नहीं है। तो मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम कभी कभी ऐसा होता कि फरमाते सैयदा आज मेरा दिल चाहता है कि मैं हसन हुसैन को अपने साथ लिटाऊं और आपके ही घर पे रात गुजारूं। तो मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम के लिए चारपाई बिछा दी जाती। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम अपने दाएं बाजू पे हसन को लिटाते, बाएं बाजू पे हुसैन को लिटाते और एक ही चारपाई पे लेटे होते। और आप मंज़र को कभी याद कीजिए, जो बेटों वाले हैं या बेटियों वाले हैं वो अपने बच्चों को याद करें कि हम कितना प्यार करते हैं। तो मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम इस अंदाज में लेटते और मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आप कभी चटाई पे लेटी होती, अगर चारपाई मुयस्सर आ जाती तो वहाँ पे लेटते। और जब रात का वक्त होता तो आधी रात के बाद दोनों शहजादे कभी जाग पड़ते और दूध मांगते तो सैयदा आवाज़ सुन के उठती दूध डालने के लिए। अभी बर्तन को हाथ नहीं लगाया होता, मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम पहले उठ जाते, फरमाते कि बेटी तुम आराम फरमाओ, आज हसन हुसैन मेरे मेहमान, आज हसन हुसैन को मैं दूध पिलाऊंगा। वो पूरी कायनात का वाली अपने दस्ते मुबारक से अपने नन्हे नन्हे शहजादों को रात के वक्त, जबकि यकीन जानिए कि नींद डिस्टर्ब हो जाती है, सिर्फ माँ की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को दूध पिलाए, शौहर भी नहीं उठता। अपने अपने घरों में देखिए कि शौहर की भी हिम्मत नहीं पड़ती, वो कहता है कि मैंने सुबह जॉब पे जाना है, तुम ही इनको दूध पिला दो। मगर मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम खुद उठते, बर्तन से दूध डालते, दोनों शहजादों को अपने हाथ से पिलाते और इतना प्यार करते कि मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम मिंबर पे तशरीफ़ फरमा है और इमाम हुसैन के रोने की आवाज़ आई। हालांकि घर बिल्कुल फासले पे था, लेकिन आवाज़ पहचानते थे। मिंबर छोड़ दिया, सैयदा के घर तशरीफ़ ले जाते, जाके कहते फातिमा हुसैन को ना रुलाया कर, इसका रोना मुझे रुला देता है। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम काफ़ी देर तक प्यार करते रहते। सहाबा फरमाते हैं कि हमने वो मंज़र अपनी आंखों से देखा कि मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम मिंबर पे बैठे हैं और गुफ्तगू फरमा रहे हैं और हुसैन नन्हे नन्हे कदमों से बाहर आते हैं, हुजरा से चलते हुए आ रहे हैं, कभी गिर पड़ते हैं कभी उठते हैं, छोटी सी उम्र है। आपको याद होगा कि मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम की ज़ाहरी हयात तय्यबा में इमाम अली मुकाम की उम्र 7 या 8 बरस थी। इमाम हसन इमाम हुसैन 7 या 8 बरस के थे जब मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम दुनिया से रुखसत हो गए। तो उस वक्त अभी छोटी उम्र थी जब इमाम अली मुकाम बाहर तशरीफ़ लाते हैं, नन्हे नन्हे कदमों से आ रहे, कभी गिर पड़ते कभी उठते। सहाबा की तवज्जो सरकार की तरफ थी, वो उधर से आ रहे थे। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने किसी को नहीं कहा कि मेरे शहजादे को उठा के मुझे पकड़ा दें, बल्कि मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने हुसैन के लिए मिंबर छोड़ दिया और जाके इमाम अली मुकाम को उठा के अपने गोद में बिठाया और फिर मिंबर पे बैठ के बात करने लगे। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम कभी कभी ये शहजादे आते और नमाज की हालत में होते, ये साथ ही तो घर था, ये तशरीफ़ लाते, कभी हसन आ जाते कभी हुसैन आ जाते, मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम की पुश्ते अनवर पे सवार हो जाते
اور اس طرح سوار ہوتے کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سجدہ لمبا کر دیتے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ایسا بھی ہم نے دیکھا کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام چاروں یعنی دونوں گھٹنے اور دونوں بازو زمین پہ لگا دیتے ہیں اور ایسے جیسے سواری بنتی ہے، پھر دونوں ننھے شہزادوں کو پشت پہ سوار کرتے اور صحن کے اندر ایسے چکر لگاتے گھومتے گویا ان کو جھولے دے رہے۔ یہ پیار تھا۔ مجھے بتائیے کہ آج تک کسی باپ نے ایسا نہیں کیا ہوگا، ہر کسی نے یہ بات سنی تو ہوگی لیکن کبھی کسی کی ہمت نہیں پڑی ہوگی کہ اپنے بیٹے کو اس طرح اپنے اوپر سوار کر کے صحن میں چکر لگاتا پھرے۔ ہم تو سمجھتے کہ یار یہ تو خیر بات نہیں ہے، پیار کرنا چاہیے، ایک حد ہونی چاہیے۔ میں کہتا ہوں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں پیار کی حدیں ختم ہوگی اس سے بڑھ کے پیار کر کے دکھایا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنا پیار کرتے تھے کہ یہاں تک کہ ایک دن حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی نماز میں تھا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے تھا، یہاں تک کہ سجدہ اتنا لمبا ہوا، کبھی کبھی شہزادے آتے تھے، کچھ دیر کے لیے بیٹھتے اتر جاتے، اتنا لمبا سجدہ کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ پہلی بار ایسا ہوا کہ اتنا لمبا سجدہ، کہنے لگے کہ مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے سر اٹھایا، میں نے دیکھا تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پشت انور پہ سوار ہیں۔ کہنے لگے میں نے کوشش کی کہ ہاتھ بڑھا کے پاؤں کو پکڑ کے تھوڑا سا کھینچ لوں، شہزادے کو نیچے اتار دوں تاکہ سرکار کو تکلیف ہو رہی ہوگی، مگر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حالت سجدہ میں اپنا ہاتھ ایسے مارا، میرے ہاتھ کو جھٹک دیا کہ یہ کام آپ کو مناسب نہ لگا۔ صحابہ نے بعد میں پوچھا، اب صحابہ کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ معاملہ پیش آ گیا، صرف عبداللہ بن شداد اس بات کو جانتے تھے کہ یہ معاملہ ہوا۔ ادھر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضور آج اتنا لمبا سجدہ کیا، اس میں حکمت کیا تھی؟ فرمایا کہ آج حسین میری پشت پہ بیٹھا تھا اور جبریل امی علیہ السلام مجھے بار بار کہہ رہے تھے کہ اللہ کو یہ ادا بڑی پسند ہے۔ اے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام سجدے سے سر نہ اٹھائیے، رب کائنات جل وعلا ملائکہ کے ساتھ اس منظر کو دیکھ رہے ہیں اور رب کائنات جل وعلا کی حکمت یہ اور حکم یہ ہے کہ آپ اپنے سجدے کو لمبا کر دیں۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے اس لیے سجدے کو لمبا کیا۔ اب جہاں رب کائنات جل وعلا کا بھی یہ پیار ہے، مجھے بتائیے کہ اور پیار کیسے ہوتا ہے کہ رب کائنات جل وعلا کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس میں ہیں، حضرت اسامہ بن زید جو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام کے صاحبزادے ہیں، آپ تشریف لاتے کچھ حاجت تھی، کہنے لگے میں نے حاجت عرض کی، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میری جھولی بھر دی، جو مانگا تھا مل گیا۔ میں نے دیکھا کہ جو کمبل اوڑھا ہوا ہے، جو چادر اوڑھی ہوئی ہے، اطراف سے حرکت میں ہے، جنبش ہو رہی۔ میں نے عرض کی حضور اس کے اندر کیا ہے؟ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح کھولا تو ایک زانو پہ حسن بیٹھے تھے، دوسرے زانو پہ حسین بیٹھے تھے، اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ میرے بیٹے ہیں۔ پھر فرمایا یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں اور میں ان سے پیار کرتا ہوں، تم بھی ان سے پیار کرو۔ جو ان سے پیار کرے گا اللہ بھی ان سے پیار کرے گا، اس لیے کہ اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے۔ پھر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ بلند کیے، دعا مانگی کہ یا اللہ یہ مجھے پیارے لگتے ہیں، میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر، اور میرے مالک تو میرے مولا جو ان سے پیار کرے تو ان سے بھی پیار کر۔ تو یہ دعا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، تو ہم امام علی مقام امام حمام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم وقت یاد رکھتے ہیں، یقیناً ان سے پیار کرتے ہیں، سب کے سینوں میں ان کا پیار ہے، تبھی تو رب کائنات جل وعلا نے ہمیں یہ عزتیں بخشی ہیں کہ ہم اولیاء اللہ کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ اگر یہ پیار نہ ہوتا تو شاید ہم یہاں پہ اکٹھے نہ ہوتے۔ یہ پیار ہی ہے جس کی وجہ سے ٹریفک بھی بند ہے، اس کے باوجود آپ دور دراز سے سفر کر کے یہاں تشریف لے آئے۔ یہ آپ کا آنا معمولی نہیں ہے، یہ حقیقت میں اللہ کریم جل وعلا نے جن لوگوں کو منتخب کیا ہے اور ان کو ایسے اسباب بھی عطا کر دیے ہیں، وہ اپنے گھر کے سارے کام کاج چھوڑ کے دور دراز سے سفر کر کے یہاں پہ آ گئے، اس لیے کہ تذکرہ امام علی مقام کا ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ تو آنا تو ہر بندے کا بہت اچھی بات ہے، لیکن سچی بات میں کہتا ہوں کہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔
تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑا پیار کرتے. کبھی صحابہ کی مجلس لگی ہوتی, ننھے شہزادے آ جاتے, میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دونوں کو ادھر بٹھا لیتے اپنے زانوؤں پہ, اور کبھی چومتے کبھی سونگتے. صحابہ نے عرض کی حضور چومنے والا منظر تو ہم نے دیکھا, ہم بھی اپنے بچوں کو چومتے ہیں مگر سونگا نہیں ہے کبھی. فرمایا کہ یہ حسن اور حسین جنتی پھول ہیں, میرے رب نے یہ جنتی تحفے دیے ہیں. تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنا پیار کرتے تھے. یہ جو میں نے حضرت اسامہ کا ذکر کیا نا, یہ بڑے خوبصورت تھے. کبھی کبھی کھیلتے کھیلتے بچپن میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ جاتے, اور جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آتے تو سرکار اتنا پیار کرتے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں دیکھتی کہ بعض اوقات ان کی ناک سے رینٹ بہہ رہی ہوتی, ناک آ چکی ہوتی, تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دست مبارک سے ان کی ناک کو صاف کر دیتے, اور فرماتے کہ اگر اسامہ لڑکی ہوتا تو میں اسے سونے کا ہار پہناتا. اب چونکہ سونے کا ہار تو لڑکیوں کو پہنایا جاتا ہے, مردوں کے لیے سونا حرام ہے, ورنہ یہ اتنا خوبصورت ہے, اس میں حوروں کا حسن جھلک رہا ہے. یہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں, نابالغ بچے ہوتے ہیں, اللہ نے ان کو حوروں کا حسن دیا ہوتا ہے, ان سے پیار کیا کرو اور یاد رکھا کرو, اپنی نگاہ کی حفاظت کیا کرو. کبھی ان کے بارے میں تمہارے دل میں کوئی ذہن میں خیال بھی نہیں آنا چاہیے, اس لیے کہ اللہ نے ان کو حوروں کا حسن دیا ہے. تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنا پیار کرتے تھے. اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ صحابہ نے کتنا پیار کیا, مختصر سے عرض کر دوں, ٹائم کافی زیادہ ہو رہا ہے. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا پیار کرتے. ننھے شہزادے جب آتے اور ان کے نالین مبارک ابھی مسجد سے باہر ابھی اتار رہے ہوتے, ان کو پتہ چلتا کہ شہزادے آ گئے ہیں, فوراً اپنی دستار کھول کے دستار کے ساتھ صاف کرتے. حالانکہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کپڑا بگوا لیتے, کوئی کپڑا ساتھ رکھ لیتے, قطعاً ایسا نہیں کیا. یہ شہزادے عرض کرتے کہ اے چچا جانا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ تمہاری شان نے میرے مصطفیٰ نے وہ بتائی ہے جو میں تمہیں بتا نہیں سکتا. اتنا مرتبہ ہے ننھے شہزادوں تمہارا, اتنا مرتبہ ہے کہ میں اس کا اظہار لفظوں میں نہیں کر سکتا. اور کبھی کبھی صحابہ کے سامنے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتایا کرتے کہ پیارے صحابہ, میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے دو طرح کے علم دیے ہیں, ایک ظاہری علم ہے, ایک باطنی علم ہے. اگر میں نے اس کا اظہار کر دیا لوگ میری گردن کو تن سے جدا کر دیں گے. لہٰذا وہ خاص راز کی باتیں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف دو صحابہ کو بتائیں, ایک ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, دوسرے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام منافقین کے نام بتا دیے تھے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے کہ جو منافق ہیں وہ فلاں فلاں ہیں, اور ان کو پتہ تھا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور میں جب آپ امیر المومنین ہیں, آپ رات کا وقت ہے, تشریف لاتے ہیں, حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں, وہ اندر سے باہر نکلتے ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں, پوچھتے ہیں کہ حذیفہ میں آج ایک کام کے لیے آیا ہوں, اللہ کی قسم سچ بتانا. وہ کہتے ہیں کہ حضور آپ مجھے حکم دیتے میں آ جاتا. کہتے کہ مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ جو منافقین کی لسٹ اللہ کے نبی نے آپ کو دی ہے, کیا اس میں عمر کا نام تو نہیں؟ مجھے بتائیے کہ عمر پاک وہ ہستی جو 25 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والی ہستی ہے, مگر احساس کتنا ہے کہ پھر بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں میں منافقین میں شامل نہ ہو جاؤں. اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس بندے کو دیکھیے جو عشاء کی جماعت میں حاضر نہیں ہے, اس بندے کو دیکھیے جو فجر کی جماعت میں حاضر نہیں ہے. یہ علامتیں منافقین کی ہیں, وہ بندہ منافق ہے, وہ مخلص نہیں ہے. اسی لیے ہم زور دیتے ہیں کہ یار فجر ہر صورت پڑھنی ہے, عشاء باجماعت ہر صورت پڑھنی ہے. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھ لی اور فجر کی باجماعت پڑھ لی وہ منافق نہیں ہے, وہ سچا مسلمان ہے, سچا مومن ہے. گویا اسے پوری رات کی عبادت کا اجر ملے گا. ہم کتنے دور ہیں, ہمیں تو احساس ہی نہیں ہے, صرف دنیا داری میں لگے ہوئے ہیں. ہمیں احساس ہونا چاہیے. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں روزی کے بڑے بڑے تھال لے کے بڑے بڑے پیارے پیارے ملائکہ گھروں میں داخل ہوتے ہیں, جب سب لوگوں کو سویا ہوا دیکھتے ہیں واپس پلٹ جاتے ہیں.
کہ یہ غافل لوگ ہیں، یہ اس قابل ہی نہیں کہ ان کو برکتوں سے نوازا جائے۔ مال تو اکٹھا کرنا آسان ہے، لیکن آخرت یہ سنبھالنا یہ بہت مشکل بات ہے، بہت مشکل بات ہے۔ امام علی مقام کے حوالے سے رونا بھی آسان ہے، مگر امام علی مقام کی طرح ان کی سیرت پہ عمل کرنا سب سے بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ مجھے بتائیے کہ امام علی مقام کیا آپ کے اپنے چہرے پہ داڑھی نہیں رکھے ہوئے تھے؟ الگ بات ہے کہ اب تو ملک شام جانا نصیب ہوا، وہاں بڑے بڑے ائمہ کو میں نے دیکھا، وہ کوئی حنبلی امام ہے، کوئی شافعی امام ہے، کوئی مالکی ہے، کوئی حنفی ہے، کوئی چاروں فقہ کا امام ہے، لیکن چہروں پہ داڑھیاں نہیں ہیں۔ اور میں نے ایک امام سے پوچھا جس کے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی، میں نے یہ سوال کر دیا، ما حکم اللحیہ عند امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے جب یہ کہا تو وہ برہم ہو گیا کہ یہ سوال کرنے کا ہے، کوئی بات کرنے کی کرے۔ اس نے عربی میں مجھے بڑا جھاڑا، لیکن میری ایک تشنگی تھی، میں پوچھنا چاہتا تھا کہ میں تو ممبر پہ بیٹھ کے سب لوگوں کو داڑیاں رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، ان کو رکھواتا ہوں، اللہ کے نبی کی سنت چہرے پہ سج جائے، لیکن یہ اتنے بڑے امام ہیں کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہاں پہ جو ابدال ہیں وہ ملک شام میں رہیں گے، اب پوری دنیا کا چکر تو لگائیں گے لیکن ان کا ٹھکانہ ملک شام ہے، تو ابدال وہاں پہ ہیں۔ ابدال کوئی معمولی مرتبہ ہے؟ میں نے پھر رہا نہ گیا، ایک اور عالم دین آئے، چونکہ 12 دنوں میں 40 پروفیسروں نے ہمیں پڑھایا، بڑے بڑے ائمہ اکرام نے پڑھایا، ہر روز 4 پروفیسر پڑھانے کے لیے آتے تھے، جو 4 پڑھا گئے اگلے دن وہ نہیں آتے تھے، اس سے بعد کوئی اور آیا کرتے تھے۔ تو ایک اور تشریف لائے جن کا لقب تھا اسد المنابر، یعنی ممبروں کا شیر، بڑا نام تھا، یہ لقب بھی انہوں نے بتایا، بہت بڑا جری بہادر اور بڑا حکمت اور بڑا تصوف پہ اس کو عبور تھا، وہ معمولی نہیں تھا، اس کے چہرے پہ ریش مبارک بھی سفید رکھی ہوئی تھی۔ میں نے موقع غنیمت جانا، اپنے ساتھ علماء کو کہا کہ اب آپ سوال کریں، ان سے پوچھتے ہیں، یقیناً یہ جواب صحیح دیں گے کیونکہ ان کے اپنے چہرے پہ داڑھی سجی ہوئی ہے۔ تو جب ان سے پوچھا وہ کہنے لگے حلق اللحیۃ عند امام ابو حنیفہ و عند امام شافعی حرام، فرماتے ہیں کہ ان کی یہ داڑھی کو کٹانا دونوں ائمہ اکرام کے نزدیک حرام ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر ایک قبضہ سے کم کیا، ایک مٹھی سے کم کیا تو یہ بھی حرام ہے، یہ واجب ہے، اس کو چاہیے کہ ایک قبضہ داڑھی اپنے چہرے پہ سجائے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ ملک شام میں بھی داڑیاں صاف ہو چکی ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے بڑے خطیب ہیں، مگر داڑیاں چہرے پہ نہیں ہیں۔ بہرحال میں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا تو یقیناً ہمارے کچھ ایسے مریدین بھی ہیں جن کے چہروں پہ ابھی تک داڑیاں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ان کو بھی بخش دے گا۔ لیکن اس کے باوجود ایک بات اٹل حقیقت ہے کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک صحابی بھی ایسا نہیں ہے جس کے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی۔ آج یہ ہے کہ ہم، یہ فتنے کا دور ہے، ہم اس سنت کو اپنے چہرے پہ سجانے میں رکاوٹ کیا سمجھتے ہیں؟ یا تو ہمارے جو آفس والے وہ ہمارے پاس رکاوٹ کر رہے ہیں، اور یا ہماری بیوی داڑھی نہیں رکھنے دیتی، یا والدین داڑھی نہیں رکھنے دیتی، یہ المیہ ہے ہمارا۔ حالانکہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب فساد امتی ہوگا، میری امت کے اندر فساد ہوگا، اس وقت جس نے میری سنت کو زندہ کیا 100 شہیدوں کا ثواب اس کو ملے گا۔ بھئی ہم امام علی مقام کی طرح شہید تو نہیں ہو سکتے، ہمارے اندر وہ جذبہ نہیں ہے، یار چہرے پہ داڑھی رکھ لیں، یہ بھی بڑی شہادت ہے، اس لیے کہ 100 شہیدوں کے برابر اجر ہے، کوشش کریں۔ باقی رہا مسئلہ یہ کہ میں کوئی فتویٰ ایسا نہیں دیتا، الگ بات ہے کہ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سب کو یہ توفیق عطا فرما دے۔ تو امام علی مقام، امام حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیار کرتے تھے۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلی میں ہیں، تشریف لا رہے، مولا علی شیر خدا امام حسن کو ساتھ لے کے آ رہے ہیں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ علی آج ایک بات نہ کہوں؟ کہنے لگے کہ کہیں، کہنے کہ چلیں رہنے دیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں اب تو میں ضرور پوچھوں گا کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ فرمایا کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو حسن ہے نا یہ تمہارے اوپر نہیں ہے، اس کی شکل تمہاری شکل کے برابر نہیں ہے، تمہارے جیسا نہیں ہے۔ فرماتے میں نے کب کہا کہ میرے جیسا ہے؟ تو آپ کو پتا ہوگا کس جیسا ہے۔ اب دیکھیں یہ پیار تھا آپس میں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اور امام حسن کی شکل ایک جیسی ہے۔
مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم یہ تو سر سے لے کے پاؤں تک یہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عملی تصویر ہے. اور اتنا پیار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا پیار مختصر سا میں کر رہا ہوں، شارٹ کر رہا ہوں. یہ تو کم از کم میں 2-3 گھنٹے بھی بولتا رہوں ختم نہیں ہوگا. الحمدللہ میں نے اتنی تیاری کی ہے تو یہ میں بہت شارٹ کر کے آپ کو بیان کر رہا ہوں. عرض یہ کر رہا ہوں حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جتنے بھی جنگ بدر کے صحابہ تھے ان کو 1,000 روپیہ دیا. جب مال غنیمت آپ کو ملا، مال غنیمت کا 1,000 دینار آپ نے سب کو دیا. لیکن جب باری آئی نواسوں کی، دونوں شہزادوں کو 2,000 دے دیا. اب یہ نسبت کی بات کر رہا ہوں. ہر بندہ پریشان ہوتا ہے، ہر بندے کے دل میں خیال آتا ہے کہ یار بابا جی اپنے بیٹے کو گود میں بٹھا لیتے ہیں، ہمارے بھی تو بچے ہیں. میں کہتا ہوں یار آپ بھی اپنے بچوں کو اسی طرح سر پہ امامہ بندوائیں، آپ خرقہ بھی پہنائیں، میں نے تو اجازت دے رکھی ہے. آپ خود نہیں پہناتے اس میں میرا کیا حرج ہے؟ میرا کوئی قصور نہیں اس حوالے سے. آپ پہنائیں، اپنے بچوں کو عادت ڈالیں ابھی سے کہ اس نے ان کے سر پہ امامہ ہو. تو بہرحال اچھی بات ہے. تو بات یہ میں کر رہا تھا کہ دونوں شہزادے گھر جاتے ہیں، اپنی ماں سے یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ابو جان نے ان دونوں شہزادوں کو 2,000 دیے، ہمیں 1,000 دیا، جبکہ میں نے تو جنگ بدر میں بھی حصہ لیا تھا، میں تو بدری ہوں. تو چلے باقی بدریوں کو سب کو 1,000 دیا، مجھے تو زیادہ دیتے، میں ان کا بیٹا ہوں، ان کا لخت جگر ہوں، وہ امیر المومنین ہے. ماں کہتی کہ اگر ان کا موڈ اچھا ہوا تو میں ضرور بات کروں گی. جب تشریف لائے تو ماں نے بات کی کہ حضور والا آپ نے اس طرح کیوں کیا، اس میں حکمت کیا تھی؟ فرماتے ہیں کہ عبداللہ کو بلاؤ نا ذرا. یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشق رسول تھے، 160 عمرے انہوں نے کیے ہیں اور بڑی محبت رکھنے والے تھے، سرکار کی ہر ادا کو ادا کرنے والے تھے. بہرحال بلایا گیا. فرماتے ہیں عبداللہ بیٹے آپ نے ایسے کہا؟ کہنے لگے جی کہا تو ہے. فرمایا کہ بیٹا علی جیسا باپ اگر تیرے پاس ہے تو پھر تو بھی حقدار ہے. میں علی جیسا نہیں ہوں، علی کا مرتبہ مجھ سے کہیں بلند ہے، اور یاد رکھنا وہ اہل بیت کا فرد ہے. تو لہٰذا کیا فاطمہ جیسی ماں تیرے پاس ہے؟ ہم تو سارے ان کے غلام ہیں. تو نے یہ کیا سمجھ رکھا ہے؟ تمہیں پتہ ہے کہ حسین جیسا نانا کسی کے پاس ہے؟ تیرا نانا ایسا ہے؟ کہنے لگے نہیں. میں تو پھر میں کیسے کر سکتا ہوں؟ ان دونوں شہزادوں کا امتیاز تو میں نے رکھنا ہی رکھنا تھا، تو لہٰذا تجھے یہ فیل نہیں کرنا چاہیے. یہ بات چلتے چلتے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ گئی کہ عبداللہ بن عمر نے یہ اعتراض کیا تھا. آگے سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین نے یہ اس طرح ان کو ڈانٹ پلا دی. تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر جنتیوں کا چراغ ہے، جنتیوں کا چراغ حضرت عمر بن خطاب ہوگا. گویا کہ جنت میں جتنی بھی نور کی روشنی ہوگی وہاں حضرت عمر کی روشنی ہوگی. وہ ایسا چراغ ہے کہ اس کی روشنی پوری جنت میں پھیلی ہوگی. اور یہ بات چلتے چلتے حضرت عمر بن خطاب تک پہنچ گئی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے ہوئے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے علی کیا آپ نے یہ بات کہی ہے؟ کہنے لگے ہاں میں نے کہی، میں نے اپنی طرف سے تھوڑی کہی ہے، بلکہ میں نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ لفظ سنے کہ عمر جنتیوں کا چراغ ہے، میں نے تبھی تو یہ لفظ بولے ہیں. فرمایا کہ اگر آپ نے حضور سے سنے ہیں اور اتنے یہ پیارے لفظ ہیں کہ میرا تو حوصلہ بلند ہو گیا، میں تو چاہتا ہوں کہ اگر آپ اسے لکھ دیں. فرمایا میں ابھی لکھ دیتا ہوں. لکھوا کے پاس رکھ لیا اور فرمایا کہ جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو کفن میں رکھ دینا، اس لیے کہ یہ بڑی دستاویزی رپورٹ اور ثبوت ہے جو علی کے ہاتھوں سے لکھا ہے اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے. اب یہ ہے قبر کا بھی خوف کہ فرشتے منکر نکیر تو آئیں گے، ممکن ہے کہ وہ آ کے اس حوالے سے بات کریں تو میں یہ سامنے کر دوں گا. حضور والا وہ بھی ایک واقعہ علماء بیان کرتے ہیں کہ جب ان کی شکر رنجی ہوئی، دونوں شہزادے تھے اور ادھر حضرت عبداللہ بن عمر بھی تھے، آپس میں کھیل رہے تھے، کوئی معاملہ ہوا یا میرے حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوئی اور شہزادے ہوں گے، بہرحال وہ بھی ان جیسے تھے، آپس میں کھیل رہے تھے، کسی بات پہ جھگڑا ہوا تو انہوں نے بڑے برملا انداز میں کہہ دیا کہ یار تم تو ہمارے گولے ہو، تم تو ہمارے خادم ہو، تمہارے ابو بھی ہمارے خادم ہیں. وہ بچہ کہنے لگا اچھا میں ابھی لے کے آتا ہوں ابو کو. امیر المومنین تھے، لینے کے لیے چلے گئے، کہنے لگے کہ اس طرح کہا. فرمایا کہ یہ بات سچی ہے.
اب بیٹا خوش ہو رہا ہے کہ میرے ابو بدلہ لیں گے، ان سے پوچھیں گے، لیکن یقین جانیے کمال کی بات ہے، آپ تشریف لاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ اے امام حسن امام حسین کیا آپ نے یہ بات کہی ہے؟ وہ ڈرنے والے کب تھے؟ وہ تو کربلا میں نہیں ڈرے، کیسے ڈرتے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ممبر پہ تشریف فرما ہیں، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے ساتھ ساتھ آ رہے، تو آتے ہی نا ممبر کے قریب آ کے کہنے لگے اے عمر یہ ممبر میرے نانا کا ہے، اتریے نیچے، یہ میرے نانا کا ممبر ہے، آپ اپنے نانا ابو کے ممبر پہ بیٹھیے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو پکڑ کے کہنے لگے بیٹا ایسی بات نہیں کہتے، اور ساتھ ہی کہا کہ عمر میں نے نہیں سے کہا، یہ اپنے طور پہ کہہ رہا ہے، بچپنا ہے نا لیکن اپنے طور پہ کہہ رہا ہے۔ امیر المومنین کہتے کہ نہیں اے علی اسے کہنے دو، یہ اس کا کہنا کچھ اور حقیقت سامنے لائے گا۔ نیچے اتر آتے ہیں، کہتے ہیں شہزادے یہ تیرے نانا کا ممبر ہے، میری کیا مجال ہے، میرے نانا کا تو ممبر ہے ہی نہیں، یہ تیرے نانا کا ممبر ہے، یہ تیرے لیے ہے، تو نے ہی اس ممبر پہ بیٹھنا ہے۔ کہتے کہ نہیں آپ اس پہ بیٹھ جائیں، اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ حضرت عمر پاک کہتے ہیں کہ اب مجھے دنیا میں کوئی نہیں اتار سکتا، اس لیے کہ اب مجھے حسین نے ممبر پہ بٹھایا ہے۔ حضور یہ محبت ہے، یہ پیار ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ آپ لکھواتے ہیں، فرماتے ہیں شہزادوں سے، ان دونوں شہزادوں کو کہتے کہ آپ نے یہ بات کہی، کہنے لگے ہاں ہم نے کہی کہ تم ہمارے غلام ہو، خادم ہو۔ کہتے ہیں یہ بات لکھ دو، اکتب بخطک، اس کو لکھ دو اپنے خط سے، اپنے لفظوں سے، اپنے ہاتھ سے۔ ننھے شہزادوں سے یہ تحریر لکھوائی اور وصیت کی کہ یہ تحریر میرے کفن میں رکھ دینا کہ میں شہزادوں کا غلام، ہم سارے سرکار کے غلام ہیں، سرکار کی اہل بیت کے غلام ہیں، ان کے شہزادوں کے غلام ہیں، یقیناً ہمارا بیڑا پار ہے۔ یقین کریں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسوں سے جس نے بھی پیار کیا، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے پیار کیا، اور دیگر جو ان کی بہنیں ہیں، سیدہ زینب ہیں، سیدہ رقیہ ہیں، سیدہ ام کلثوم ہیں، ان سے پیار کیا، اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا۔ یہ یقین کے ساتھ رکھنا۔ میں نے ایسے ایسے لوگوں کے واقعات پڑھے ہیں، آخری وقت آیا اہل بیت کا بغض سینے میں تھا، نتیجہ یہ ہوا کہ کلمہ نصیب نہ ہوا، ایسے کاموں میں موت آئی جو کام غیر شرعی تھے۔ پتہ یہ چلا کہ اہل بیت کی محبت بندے کو صحیح معنوں میں سچے ایمان پہ بندے کو دنیا سے رخصت کرتی ہے۔ تو لہٰذا کوشش کیجئے کہ روزانہ کی بنیاد پہ ان شہزادوں کی بارگاہ میں سلام عرض کیا کریں۔ یہ سال میں ایک بار کر لینا کافی نہیں ہے، کوشش کریں کہ کوئی ایسی منقبت آپ کو اگر میسر آ جائے اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیں، روزانہ سلام، روزانہ استغاثہ پیش کریں، اس سے محبت بڑھے گی، پیار نصیب ہوگا، اور یقیناً یہ کسی کو خالی نہیں چھوڑتے، ہر کسی کے پیار کا صلہ اس کو دیتے ہیں۔ تو اللہ کریم جل وعلا قیامت کے دن الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، یہ جنتیوں کے سردار ہوں گے، تو یقیناً یہ جنتیوں میں جتنے بھی جوان ہوں گے ان کے سردار ہوں گے۔ اللہ کریم جل وعلا ہمیں بھی ان کی غلامی نصیب فرمائے، اور ہم سب کا مل بیٹھنا اور ان کا ذکر خیر کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائماً کثیراً والحمدللہ رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا خیر الناصرین، یا مجیب الدعوت المتفکرین، محک ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے پاک پروردگار، ہم سب تیرے عاجز و بے کس بے بس بندے تیری دی ہوئی توفیق کے ساتھ تیرے دربار گوہر بار میں حاضر ہیں۔ بار الہ سب کی حاضری قبول فرما۔ سب نے جو ذکر اذکار کیا، سب نے جو ختم پاک پڑھے، تلاوت کلام پاک ہوئی، امام علی مقام کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا، لنگر کا اہتمام کیا، سب اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جو گھروں سے ذکر اذکار کر کے لائے وہ بھی قبول فرما۔ مالک تو بے نیاز ہے، اس کا ثواب آقا دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبول فرما۔ اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء علیہ السلام، ازواج مطہرات، اہل بیت حضور، صحابہ اکرام، شہداء اکرام، اولیاء عظام امت محمدیہ کی بارگاہ میں قبول فرما۔ بالخصوص حضور غوث پاک داتا علی حجویری، بابا فری شکر گنج، سلطان باہو معین الدین چشتی اجمیری سرکار کی بارگاہ میں قبول فرما۔
خصوصاً بالخصوص شہدائے کرب و بلا کی بارگاہ میں قبول فرما، شہدائے بدر و حنین کی بارگاہ میں، شہدائے احد کی بارگاہ میں قبول فرما، آقائے دو جہاں کا صدقہ حاضرین مجلس کے اعزاء کربا کی بارگاہ میں قبول فرما، خصوصاً بالخصوص میرے بابا جی حضور، ان کے والدین کریمین، جملہ مشائخ، خلفاء و مریدین متوسلین کو یہ ثواب عطا فرما، آقائے دو جہاں کی ساری امت کے تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی بارگاہ میں قبول فرما، باری اللہ ان سب کی قبروں کو روشن فرما، درجے بلند فرما، نیک اعمال قبول فرما، ان کے وسیلے سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری مشکلیں آسان فرما، سب کے رزق میں، مال میں، جان میں، عزت میں، آبرو میں برکتیں دے، آنے والے شرور و فتن سے، مصائب و آلام سے، تکلیفوں دکھوں سے، اذیتوں سے محفوظ رکھنا، ایمان کی حلاوتیں نصیب کرنا، ایمان ہی پہ زندہ رکھنا، ایمان ہی پہ موت نصیب کرنا، مالک تو بے نیاز ہے، ہماری نسلوں کو اس عقیدے پہ زندہ رکھنا، میرے مولا اسی عقیدے پہ موت نصیب کرنا، اس بستی کے مکینوں کی خیر فرمانا، کل عالم اسلام کی خیر فرمانا، میری امی جان کو صحت تندرستی امن و عافیت کے ساتھ زندہ رکھنا، میرے بابا جی کی قبر انور پہ کروڑ رحمتوں کا نزول فرمانا، میرے مولا میرے تمام بہن بھائیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، میرے مولا عزیز و رشتہ داروں کو خیر و خیریت سے رکھنا، اس بستی کے مکینوں کی خیر فرمانا، کل عالم اسلام کی خیر فرمانا، میرے بابا جی کے خلفاء و مریدین کی خیر فرمانا، میرے مولا اپنے پیارے حبیب کے صدقے ان کے رزق میں برکت دینا، ان کے مال میں برکت دینا، میرے مولا بے اولاد ہیں اولاد نرینہ دینا، تنگ دست ہیں فراخ روزی دینا، میرے مولا ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا، اپنا اور اپنے محبوب کا محتاج بنانا، اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم، اللہم صلی وسلم دائما کثیرا الحمدللہ رب العالمین، باری اللہ تو شان کریمی کا مالک ہے، تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ شیخ فاروق احمد صاحب بیمار ہیں، میرے مولا ان کو صحت کلی نصیب فرما، آقا دو جہاں کا صدقہ صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ صلاح الدین غازی دامت برکاتہم العالیہ کا سایہ شفقت ہم پہ دراز فرما، ان کو بھی صحت تندرستی امن و عافیت سے رکھنا، اور میری باجیوں کو بھی سلامت رکھنا، میرے مولا صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ سرکار یاسین رحمت اللہ علیہ ان کے سارے خانوادے کی خیر فرمانا، صاحبزادہ والا شان سرکار ابراہیم میرے مولا ان کے سارے خانوادے کی خیر فرمانا، ماجد بھائی دنیا سے رخصت ہوئے ان کے درجے بلند فرمانا، ان کے والدین دنیا سے رخصت ہوئے ان کے بھی درجے بلند فرمانا، میرے مولا حاضرین میں صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ ساجد مقبول صاحب تشریف فرما ہے، میرے مولا ان کو بھی صحت تندرستی سے نوازنا، بابا جی کے تمام خلفاء و مریدین کو خیر و عافیت سے رکھنا، ان کو بھی صحت دینا، میرے مولا ہم سب کی التجاؤں کو ان کے حق میں قبول فرمانا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ